پھر ایک یہ سوال کیا گیا کہ اہل بیت اطہار سے کون مراد ہیں؟ کیا حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی، امام حسین اور امام حسن ہی اس میں داخل ہیں؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تو یہی ہے کہ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ گندگیوں کو دور فرمائے۔ تو اس میں بطور خاص اگر آپ سیاق و سباق دیکھیں گے نا، اس آیت کا کانٹیکس دیکھیں تو اس میں اس سے مراد جو ہے وہ ازواج مطہرات ہیں۔ تو ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج جو ہے وہ کالی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اتنے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو سرکار علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر کچھ دیر بعد امام حسین آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی چادر میں شامل کر لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں تو سرکار علیہ السلام نے انہیں بھی چادر میں شامل کر لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر میں جو وہ تشریف فرما ہو گئے۔ پھر ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں چادر میں لینے کے بعد یہ فرمایا، یہی والی آیت مقدسہ کی تلاوت کی اور پھر اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ انہیں میرے اہل بیت میں شامل فرما، اور اس طرح کی ہمیں روایت ملتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اہل کسا یعنی جو چاروں افراد ہیں، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بھی جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور پھر علماء نے مزید ارشاد فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں شہزادیاں یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں شہزادیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک روایت کے مطابق 3 اور ایک روایت کے مطابق جو پانچوں شہزادے ہیں وہ سب کے سب بھی اہل بیت اطہار میں ہی شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دیگر رشتہ دار ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے جو سرکار علیہ السلام کے چچا ہیں، پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ تو یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چچا جو صاحب ایمان ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہیں جو آج کے دور میں بھی سادات ہیں، جو ہاشمی کہلاتے ہیں، وہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اہل بیت اطہار سے ان کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رشتہ ہے وہ یقیناً بہت عظیم رشتہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نسل مبارکہ میں شامل ہیں۔ تو یہ سب کے سب جو وہ اہل بیت اطہار میں شامل ہوتے ہیں۔ فقط ان کو 4 شخصیات کے اندر مقید کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ قرآن میں تو صراحت ہے ازواج مطہرات کے لیے، اور پھر حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل کسا جو ہیں یعنی جن 4 افراد کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر میں لیا وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور پھر دیگر دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے جو دیگر رشتہ دار ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔